آپ کو کربلا کے منظر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، سب سے پہلے اس بات کو آپ سمجھیں کہ امام حسین نے کب تک حکومت کی خلاف ورزی نہیں کی، کب سے خلاف ورزی شروع کی۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، خلفائے راشدین کا دور رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے دور حکومت میں، ان کے دور خلافت میں کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت آیا۔ آپ نے اس وقت بھی خاموشی اختیار فرمائی، صرف خاموشی اختیار نہیں فرمائی بلکہ آپ ان کے فرما بردار رہے، اطاعت گزار رہے۔ اور یاد رکھ لیجئے یہاں پر ایک بات اور بھی، حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں حضرت امام حسن ہوں، اب یہ باتیں میں نے پہلے عرض کیا، باتیں بہت ساری آتی ہیں، لیکن مجھے جو کتب سے ملی ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں وہ بات آپ کے سامنے بیان کروں گا جس بات کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ کل کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہے بھی مولوی صاحب آپ نے اپنی زبان سے یہ بات کہی تھی، دکھاؤ کہاں ہے، تو یہ باتیں میں وہ نوٹ کر کے لایا ہوں جو کتب کے اندر موجود ہیں۔ توجہ کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ غور سے سنیے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق امام حسن اور امام حسین سے کیسا رہا؟ یاد رکھ لیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین امیر معاویہ کے ساتھ۔ اور یاد رکھ لیجئے حضرت امیر معاویہ کے پاس ملک شام میں جب آپ کے اور میرے پیر حضرت امام حسن پاک جاتے تھے، ایک شارح مشکات نے اس بات کو لکھا بڑی کمال انداز کے ساتھ کہ بلا وہ لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کے بعد جب امام حسن جاتے تھے، حضرت امیر معاویہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتا کرتے تھے۔ بولو نا سبحان اللہ یار۔ امیر معاویہ ملک کے جناب حکومت کرنے والے، آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے کس کے لیے؟ امام حسن کے لیے۔ کسی بندے نے کہا حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں؟ اب سنیے امیر معاویہ کا جواب اور دل کو ٹھنڈا کیجئے۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا وہ خدا کے بندے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم حسن مجتبی ہم شکل مصطفیٰ ہے اس لیے احترام کرتا ہوں۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت والے معاملات اس طرح رہے۔ اب آئیے آگے میں آپ کے سامنے آگے لے کے جانا چاہوں میرے پاک نبی کے دیوانوں۔ اب اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی وفات وصال مبارک آپ کا 60 ہجری میں ہوا، رجب کا مہینہ تھا۔ 60 ہجری اور رجب کا مہینہ، توجہ کیجئے ایک لفظ، حضرت امیر معاویہ کا وصال 60 ہجری اور رجب کے مہینے میں ہوا۔ آئیے میرے پاک نبی کے دیوانوں، اس کے بعد جیسے ہی وصال ہوا تو اس کے بعد حکومت سنبھالی یزید نے۔ اب یہاں پر اختلاف آتا ہے کہ آیا کہ امیر معاویہ نے یزید کو اپنا عہد ولی مقرر کیا تھا، حکومت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ یہ بڑا مسئلہ ہے اور اس کو یاد رکھیں آپ۔ اس کے اندر دو باتیں ملتی ہیں۔ پہلا قول جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو حکومت نہیں سونپی تھی، اپنا عہد ولی مقرر نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا جناب؟ اچھا جی، اس کے علاوہ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ان کو اپنا عہد ولی مقرر کیا تھا، یزید کو حکومت دی تھی۔ لیکن یاد رکھ لیں جس بندے نے یہ بات لکھی اس نے آگے یہ لکھا، اب کوئی بندہ امیر معاویہ پر اعتراض نہ کرے، کیوں میں آپ کے حفاظت کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے دی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد دوسرا قول جو کہیں کہیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دی تھی، لیکن جس نے بھی لکھا آگے اس نے یہ لکھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اکابرین سے، لوگوں سے مشاورت پہلے کی، کچھ لوگ متفق ہوئے لیکن اہل بیت متفق نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگ متفق ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اس بات کی تاکید کی تھی، خدا کا بندہ خیال رکھنا، اہل بیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کا احترام کرتے رہنا۔ تو حضرت امیر معاویہ اس بات سے پھر بھی بری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جناب؟ آئیے آگے، لیکن بہتر قول یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حکومت نہیں دی تھی، اکثر کتب میں یہ آتا ہے، اور یزید جو ہے اس نے حکومت خود سنبھالی تھی۔ آئیے میرے پاک نبی کے دیوانوں، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر بھی امام حسین رہے، اور حضرت امام حسین کو بعض لوگ ایسے تھے جو امیر معاویہ کے بھی مخالف تھے، انہوں نے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھڑکاتے رہے، لیکن امام حسین تھا،
मुस्तफ़ा का नवासा था, फातिमा ज़हरा का लाल था, सबको जानता था। वो टस से मस भी नहीं हुए। उनको पता था कि जो लोग अमीर मुआविया के खिलाफ कर रहे हैं ये कुरान का इनकार करना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि अमीर मुआविया कुरान का कातिब है, मुस्तफ़ा पर जो वही उतरती थी उसको लिखने वाला है। अगर अमीर मुआविया का इनकार किया जाए तो जो आयतें अमीर मुआविया ने लिखी है कुरान से उनको भी तो निकालना पड़ेगा। तो इसलिए अमीर मुआविया के बारे में हज़रत इमाम हुसैन ने कभी भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुनी। अगर कोई किसी ने की भी है तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी मुखालफत नहीं की। हत्ता के आप मेरे पंजाब के वो अल्लाह के वली दाता अली हजवेरी ने कश्फुल महजूब के अंदर इस बात को लिखा फरमाते हैं, खुदा के बंदो, हक जब तक जाहिर रहा इमाम हुसैन हक के ताबे रहे, फरमा बरदारी करते रहे। जब हक रुखसत हो गया यजीद के दौर में, इमाम हुसैन ने फिर अपने हाथ में तलवार उठा ली, खींच ली और उनकी मुखालफत करना शुरू कर दी। ये मैंने नहीं लिखा, ये जनाब वाला हज़रत दाता अली हजवेरी लिखते हैं। उसके बाद आइए मेरे पाक नबी के दीवानों, यजीद का जब दौर आया तो इसने चाहा कि सबसे जनाब बैयत ले ली जाए। इसने कूफा में बहुत सारे लोगों से इसने बैयत ले ली। उसके बाद फिर इसका नज़रिया ये था कि मदीने के अंदर चूँकि अहले बैत रहते थे, इसका नज़रिया ये था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और एक और शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, यजीद ने ये नज़रिया रखा कि इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो हज़रत अबू बकर के नवासे, इन दो बंदों से बैयत ले ली जाए। जब ये दो बंदे हमारे अंडर में आ जाएंगे तो पूरे के पूरे मदीने पर हमारा जनाब कब्ज़ा हो जाएगा। तो मेरे पाक नबी के दीवानों, उसने जनाब पैगाम भेजा तो इमाम हुसैन और इन दोनों हस्तियों ने जनाब पैगाम जब भेजा, पैगाम पहुंचने से पहले ये हज़रत इमाम हुसैन भी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी, ये दोनों हस्तियों ने मदीने से कूच करके मक्का पहुंच गए। जब ये वहाँ पहुँचे तो उनको पता चला तो वो लोग जनाब वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने पैगाम भेज दिए। हत्ता के कूफी लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन के पास बहुत सारे खतूत पेश किए और उसमें लिखा हुआ क्या था? यही लिखा हुआ था कि हुजूर हज़रत अमीर मुआविया चले गए, अब आप हमारे अमीर हैं, हम आपकी बैयत करने के लिए इंतज़ार में बैठे, आप कब तशरीफ़ ला रहे हैं? समझ आ गई? कूफियों ने ये ख़त लिख के, यहाँ तक कि किताब में मैंने पढ़ा कि हज़रत इमाम हुसैन के पास 150 ख़त मौजूद था। कितनी? 150 ख़त कूफियों का। तो मेरे पाक नबी के दीवानों, आइए आगे चले। जब इनके पास ख़त मौजूद हुए आए तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी तरफ से कोई फ़ैसला ना किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा जाने से पहले अकाबिर सहाबा किराम और अहले बैत के साथ मुशावरत की, मशवरा किया कि बताओ अब कूफा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। याद रख लो, जो लोग एतराज़ करते हैं कि सहाबा ने अहले बैत का साथ ना दिया, उनका मुंह तोड़ जवाब। तवज्जो कीजिए, इमाम हुसैन ने करबला जाने से पहले सहाबा से मशवरा लिया था, अहले बैत से मशवरा लिया था। मैं मानता हूं सहाबा गए भी थे, कुछ सहाबा नहीं भी गए थे। अब जहां पर सहाबा नहीं गए थे, याद रखो वहां पर अहले बैत के भी अफराद कुछ ऐसे थे जिन्होंने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया था। अगर सहाबा के बारे में ये बात करते हो तो अहले बैत के बारे में आपका क्या ख्याल है? अहले बैत के बारे में तुम्हारा क्या रवैया होगा? आइए मेरे पाक नबी के दीवानों, प्यार और मोहब्बत के साथ बात आगे चलते हुए समझाऊं मैं आपको। मेरे पाक नबी के दीवानों, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन का भाई है सौतेला, इसने इनकार किया। और ख़ानदान नबुव्वत का आदमी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास उनका बेटा हज़रत अब्दुल्ला, इसने ये ख़ानदान नबुव्वत अहले बैत में से है। इसने जनाब वाला हज़रत इमाम हुसैन को रोका था। उन्होंने कहा आप उस तरफ जाएंगे जिन लोगों ने आपके बाप को शहीद कर डाला, खंजर मार डाले। ये अलबिदाया व निहाया के अंदर ये बातें मौजूद हैं। मेरे पाक नबी के दीवानों, हज़रत इब्न अब्बास ने भी रोका, बाद सहाबा ने भी रोका। तो मेरे पाक नबी के दीवानों, लेकिन आगे हुआ क्या? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा के मशरे पर अमल ना किया, बल्कि मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये नवासे करबला की तरफ जाने का इरादा फरमा लिया। एक बार सुभान अल्लाह सुनाओ। अब आइए यहाँ पर, अब दो मसले हैं। एक बात तो ये है कि सहाबा ने
حسین کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اکابر صحابہ نے روک دیا تھا پھر حسین علیہ السلام کربلا کی طرف کیوں گئے تھے؟ مشورہ تو لیا، یا تو مشورہ نہ لیتے، اگر مشورہ لیا ہے تو ایک بات تو عمل کرتے، کیوں نہیں کی؟ آئیے میرے پاک نبی کے دیوانوں، دونوں حق پر ہیں، امام حسین بھی، کربلا جانے والے لوگ بھی، اور جو کربلا کو میں جانے سے منع کرتے تھے وہ لوگ بھی حق پر ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سمجھاتا ہوں میرے پاک نبی کے دیوانوں، دین کا یہ مسئلہ ہے، شریعت مطالعہ کا مسئلہ ہے۔ جب کوئی حکمران ظالم ہو اس کے خلاف ڈٹ جانا یہ شریعت اجازت دیتی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حکمران جناب ظالم ہو تو جب حق واضح ہو جائے، حق واضح کرنے کے بعد خاموش رہتے ہوئے اپنی جان چھڑا کے رخصت پر عمل کرتے ہوئے خاموش ہو کے بیٹھ جانا، اس بات کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے قبلہ؟ اب آئیے میرے پاک نبی کے دیوانوں، جہاں جان چھڑا کے حق کو واضح کرنے کے بعد جان چھڑا کے خاموش رہنے کا مطلب ہے تو اس چیز کو شریعت رخصت کا نام دیتی ہے۔ جہاں ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کی اجازت ہے اس کو شریعت عزیمت کا نام دیتی ہے۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، اب یہاں پر آئیے، صحابہ کچھ اہل بیت نے منع کیا کہ کوفے نہ جائیں، کربلا نہ جائیں، تو جنہوں نے کوفہ جانے سے، کربلا جانے سے امام حسین پاک کو روکا تھا انہوں نے رخصت پر عمل کرتے ہوئے رخصت کو ترجیح دی تھی، تو انہوں نے شریعت کے خلاف نہ کیا بلکہ شریعت کے، جی بولیے، شریعت کے مطابق کیا۔ اب جنہوں نے، اب اس کے بعد ہوئے حضرت امام حسین پاک اور ان کے ساتھ جو رفقا گئے، اب جو وہ گئے تو وہ امام حسین پاک نے اپنے خاندان کی شان شیان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ حق کے خلاف ڈٹ گئے، تو انہوں نے عزیمت پر عمل کیا، عمل کر کے انہوں نے بھی شریعت مطالعہ کے مطابق عمل کیا ہے۔ لہٰذا ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا، جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو کربلا جانے سے روکا تھا انہوں نے بھی شریعت کے مطابق کیا ہے، اور جنہوں نے کربلا میں جا کر یہ قدم اٹھایا ہے انہوں نے بھی شریعت کے مطابق عمل کیا ہے۔ تو میرے پاک نبی کے دیوانوں، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ نے جناب امام حسین کے خلاف ورزی کی، امام حسین کا ساتھ نہ دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین نے صحابہ کا کہا نہ مانا، تو ہم اہل سنت وہ جماعت ہے، ہم کہتے ہیں وہ جو صحابہ روک رہے تھے وہ بھی حق پر ہے، جو چلے گئے وہ بھی حق پر ہے۔ کتنا عظیم ہمارا مسلک ہے اہل سنت کہ ہم جس طرح میں نے کہا ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ہر نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے ہر صحابی کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ہر ولی کو بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جناب؟ تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ یاد رکھ لیں، واقعہ کربلا کے سلسلے میں آپ نے کبھی بھی صحابہ کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی، اور اسی طرح اہل بیت کے خلاف بھی کبھی بھی زبان درازی نہیں کرنی۔ اگر کوئی بھی لفظ بھولے سے بھی نکل گیا یاد رکھنا اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ہمیں خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ آگے چلیے، تو میرے پاک نبی کے دیوانوں، اللہ اکبر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مجبوری تھی؟ کربلا چلے گئے، نہ جاتے، حالانکہ تو پہلے پتہ چل گیا تھا نا، حضور نے فرما دیا تھا کہ میرے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ حدیث کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، بچپن میں اس بات کا پتہ چل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود امام حسین پاک کیوں جناب کربلا چلے گئے؟ تو آئیے میرے پاک نبی کے دیوانوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ حالات کو دیکھ کر امام حسین نے اس بات کو بھانپ لیا تھا، جانچ لیا تھا کہ اگر میں کربلا نہ بھی گیا تو یزید کی بیعت کا میں انکار کر رہا ہوں، لہٰذا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، میری شہادت مقدر میں لکھی ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین اس وقت مکے میں تھے، تو مکے کی سرزمین کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے آپ نے شہادت کو گلے لگاتے ہوئے کربلا میں تشریف لائے۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب سماعت فرمائیے، دوسرا جواب یہ ہے، یہ بڑا جواب ہے، یاد کر لیں قبلہ، جتنے بندے بیٹھے ہو میں غنیمت سمجھتا ہوں تم لوگوں کو، اور تمہاری خوش نصیبی ہے، آپ کے عقیدے بچ رہے ہیں۔ وہ کس طرح کہ دوسرا جواب یہ ہے، امام حسین کو ضرورت یہ پڑی کہ اگر امام پاک کربلا نہ جاتے، کوفہ والوں کے پاس نہ جاتے، تو کئی خط آئے ہوئے تھے کوفہ والوں کے، کوفے والے یزید کی بیعت کرتے،
کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جا کے یہ زبان درازی کرتے کہ اے خدا ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا مگر یہ نہیں آیا تھا. سمجھ میں آئی کہ بات نہیں آئی تھی؟ اس نقطہ نظر کو حضرت امام حسین نے اپنے جناب دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے اس منصب کو ضروری سمجھا، اپنی ذمہ داری کو ضروری سمجھتے ہوئے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی طرف قدم بڑھایا. آگے آئیے، اب امام حسین نے بس ایسا نہیں ہے کہ اٹھ کے چل پڑے، نہیں، امام حسین مکہ میں رہے. سب سے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا. حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیا اور فرماتے ہیں کہ جناب 12,000 غالباً 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. کتنے؟ 12,000. بہت بڑی تعداد ہے قبلہ. حضرت مسلم بن عقیل ابھی حسین علیہ السلام مکہ میں ہے، جائزہ لینے کے لیے جس قاصد کو بھیجا اس کے دست بیعت کتنے ہو گئے؟ 12,000. یہ سارے کے سارے کوفی تھے. تو جناب میرے پاک نبی کے دیوانوں، یہ پیغام حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کی طرف بھیجا. جب ان کو پتہ چلا حضرت امام حسین 82 افراد کا قافلہ لے کر آپ کوفہ کی طرف چل پڑے. آتے ہوئے جناب اس کے بعد جناب کیا ہوا آئیے ذرا غور سے سنیے. مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے 12,000 کا لشکر جب ان کے ہاتھ پر دست بیعت ہوا، اس وقت کوفے کا والی نعمان بن بشیر تھا. یہ بندہ اہل بیت کا کچھ نہ کچھ دل کے اندر رحم رکھتا تھا، احترام رکھتا تھا. جب اتنے بندے بیعت کر لی تو یزیدیوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر تو کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہا. اس بندے نے جناب 12,000 بندے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. تو یزیدیوں نے جناب اسی وقت فوراً نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، عہدے سے ہٹا دیا. اس کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد مشہور ہے، ابن زیاد کو جناب اس کی جگہ پر مقرر کیا. حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر یہ موجود تھے. تو جب یہ آیا ابن زیاد، اس نے جناب مخالفت شروع کر دی. یہاں تک کہ باتیں تو بہت ساری ہیں، میں چھانٹ کر کرتے ہوئے وقت نہیں ہے. جس عورت کے گھر حضرت مسلم بن عقیل رہ رہے تھے اس عورت کو بھی شہید کر دیا گیا، حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت امام حسین وہاں سے روانہ ہو گئے، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. میرے پاک نبی کے دیوانوں، راستے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی. انہوں نے خبر دی کہ بھئی اس طرح ہو گیا. انہوں نے روکا بھی صحیح کہ آپ کوفے نہ جائیں، کوفے کے حالات بالکل خراب ہو گئے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور وہ جس گھر میں رہے تھے ان لوگوں کو بھی شہید کر. حضور جناب حضرت امام حسین کو یہ واقعہ ساری خبر مل گئی. جب خبر ملی تو آپ نے قافلے کو روکا اور آپس میں مشاورت کی. جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے ساتھ مشاورت کی. مشورہ یہ طے پایا کہ اب ہم نے قدم بڑھا لیا ہے تو پیچھے نہیں ہٹے. حضرت امام حسین چل پڑے. آپ جب 2 میل رہتے تھے کوفہ کو، 2 میل پیچھے وہاں پہنچے. حر بن یزید یہ وہاں آ گیا، آگے آ کے قافلے کو روکتا ہے، آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے حضور آپ کا احترام میرے دل میں ضرور ہے، میں آپ کی محبت رکھتا ہوں، مگر آقا میری مجبوری یہ ہے کہ میں چوکیدار ہوں یزید کا. میری مجبوری یہ ہے کہ میں ان کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اب یزید نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے یزید کے دربار میں بھیجا جائے، لیکن میں آپ کو احترام کی وجہ سے گرفتار نہیں کروں گا. ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کا واسطہ آپ اتنا میری مان لیں، اب یہیں پہ پڑاؤ کر لیں لیکن کوفے داخل نہ ہوں. یہ کس نے کہا؟ حر نے کہا، یعنی حر نے آ کے راستہ روکا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مجبوراً وہاں پڑاؤ کیا. حضرت امام حسین کو پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ کیا تو جس جگہ پر پڑاؤ کیا تھا وہی جگہ ہی کربلا تھی. سمجھ آ گیا؟ اچھا اس کے بعد آئیے میرے پاک نبی کے دیوانوں، جب یہ وہاں پہنچے تو ابن زیاد نے 1000 کا لشکر پیچھے بھیج دیا حر کے پیچھے. اس کے ساتھ پھر پیچھے اور لشکر کمک بھیجی اور وہ لشکر تقریباً 22,000 کی شکل اختیار کر گیا. اب یہاں سے اندازہ کریں یزیدیوں کی بزدلی کا، 82 لوگ، اس میں بچے بھی اور عورتیں بھی. اب ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر آیا ہوا ہے. اب یہ بزدلی ہے کہ نہیں ہے کہ بلا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے پاک نبی کے دیوانوں اب آئیے میرے پاک نبی کے دیوانوں، بڑی کمال کی بات سنیے آگے. جب یہ 22,000 کا لشکر وہاں پہنچا تو انہوں نے پہلے تو بہت ساری تدبیریں کی کہ حضرت امام حسین کو منوایا جائے، لیکن امام حسین نواسہ مصطفیٰ تھے اور
जिगर गोशाए फातिमा ज़हरा थे, इसलिए इन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो उन्होंने फिर आखिरी चाल ये चली कि उन्होंने पानी बंद कर दिया, 3 दिन तक पानी बंद रहा। तो मेरे पाक नबी के दीवानों, जब उन्होंने पानी बंद किया तो इमाम हुसैन को फिर बार बार इस बार पर उभारते रहे कि यजीद की बैयत कर रहे। अब सुनिए इमाम हुसैन के जो कलिमात थे, आपने 2 बातें की। फरमाया, वो खुदा के बंदो सुनो, या तो मुझे छोड़ दो, मुझे मदीना वापस जाने दो, अगर ये नहीं करते तो फिर मुझे यजीद के सामने जाने दो, ताकि अली का ये पुत्र यजीद की आंख में आंख डाल कर बात करे उससे। बोलो सुभान अल्लाह। ठीक है ना जनाब। तो उन्होंने आगे पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि भला बात आपकी भी ठीक है, मगर ना वापस जाने देंगे, ना यजीद का सामना करने देंगे, या तो बैयत करो या फिर जंग करो हमारे साथ। ठीक है ना जनाब। हज़रत इमाम हुसैन पाक का बिल्कुल इरादा नहीं था, यहाँ तक कि 9 मुहर्रमुल हराम आया, इमाम हुसैन पाक का जंग करने का बिल्कुल। मुझे बताओ, जो जंग करने के लिए आता है वो अपने बच्चे साथ लेके आता है? मुझे बताओ, जो जंग करने के लिए आता है क्या वो बगैर साजो सामान के आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पाक नबी के दीवानों, इमाम हुसैन जंग करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि उन खत्तों की वजह से गए थे कि कल क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में ये मुस्तफ़ा के नवासे को शर्मिंदा न करें। आइए मेरी पाक नबी के दीवानों, आज का दिन आया, इन्होंने पानी बंद कर दिया। पानी बंद करने के बाद ये कलाम हुआ, तो उन्होंने जनाब जब ये बात की तो हज़रत इमाम हुसैन ने बैयत करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जिस तरह पहले दिन डटे रहे, इसी तरह आखिरी दिन भी डटे। 9 मुहर्रमुल हराम की रात आई। अब कमाल की बात सुने, इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। 9 मुहर्रमुल हराम की रात आई। अहले बैत के जितने अफराद थे, सब के सब अफराद ने जनाब रात को क़ियाम में और तिलावत कुरान में गुजारा। रात का कुछ हिस्सा हुआ, इमाम हुसैन ने सबको जमा किया, खुतबा इरशाद फरमाते हुए फिर फरमाया, तवज्जो कीजिएगा, जब 9 का दिन आया, रात हुई, अहले बैत के अफराद ने अल्लाह की इबादत में रात को गुजारा। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको जमा किया। अब ये इमाम हुसैन की बहादुरी का एक पहलू है। इमाम हुसैन की बहादुरी का अंदाज़ा कीजिएगा। लोगों को जमा करके, जो अहले बैत की 82 अफराद थे, उनको इकट्ठा करके रात को खुतबा दे रहे हैं, चिराग जल रहा है। आप फरमाते हैं, खुदा के बंदो, ये मुस्तफ़ा का नवासा किसी पर रंज नहीं होगा, किसी से नाराज नहीं होगा। जो भी जाना चाहे मुझे छोड़ के चला जाए, मैं कल क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में शिकायत नहीं करूँगा। ये है बहादुरी इमाम हुसैन की। और फरमाते हैं, ये 2 बार फरमाया, फिर ऐसे घूमते रहे, घूमते घूमते फूंक मारी या हाथ मारी, चिराग को बुझा दिया, ताकि जो जाना चाहता है वो मेरे सामने जाकर शर्मिंदा ना हो। आए है यार, कहो सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी के दीवानों, इमाम हुसैन ने फिर कुछ देर के बाद चिराग जलाया। सारे लोग बैठे हुए हैं, अहले बैत के सारे लोग बैठे हुए हैं। फिर आपने फरमाया, खुदा के बंदो, अल्लाह की कसम, मैं खुदा को तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। जो जाना चाहता है चला जाए। चलते चलते फिर से चिराग बुझा दिया। कुछ देर के बाद, कुछ लम्हात के बाद इमाम हुसैन ने फिर चिराग जलाया। फिर लोग बैठे हुए हैं, कोई एक बंदा भी उठ के नहीं गया। फिर इमाम हुसैन ने फिर वही तीसरी बार बात दोहराई। फरमाया, जो जाना चाहता है चला जाए, जो जाना चाहता है चला जाए। खुदा की बारगाह में मुस्तफ़ा का नवासा, फातिमा ज़हरा के जिगर का चैन नहीं शिकायत करेगा। मेरे पाक नबी के दीवानों, बंदे का नाम तो मेरे जहन से निकल गया, मगर उसकी बात याद है। गौर से सुनिएगा, अब जुमला जाए ना जाए। खड़ा होके जुर्रत करते हुए कहता है, ऐ इमाम अली मकाम, आप सारी रात चिराग को जलाते रहे, चिराग को बुझाते रहे, फिर जलाते रहे, फिर बुझाते रहे। हम अपनी गर्दनें तो कटवा सकते हैं, इमाम अली मकाम का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो मेरे पाक नबी के दीवानों, ये बहादुरी है उन 72 लोगों के जिस्म के अंदर जो खून दौड़ता था,
اس کی جوش اور جلانی یہ تھی. اب دیکھو اندازہ کرو ان کی بزدلی کا کہ 72 لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر آیا ہوا ہے. تو میرے پاک نبی کے دیوانوں، حضرت امام حسین نے پھر کیا کہا؟ توجہ کیجئے گا. میرا گلا تو سوکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، مگر آپ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ بات کرتا رہوں گا. مجھے کہا گیا محفل کو کلوز کریں. مجھے امید ہے آپ لوگ ان باتوں کو غور سے سنیں بھی اور انشاءاللہ یاد بھی رکھیں گے کہ بلا جب اس بندے نے کھڑے ہو کر اپنی بہادری دکھائی، اس نے کہا آپ کے قدموں پر ہم قربان ہونا پسند کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یاد رکھ لو جو بندہ میرے لشکر میں مرے گا، تم میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کے جنت کے اندر اپنے اپنے محلات دیکھ لو. یہ امام حسین، یہ کتاب میں دکھاؤں گا، کوئی اگر اعتراض کرنے کے لیے آئے گا فقیر انشاءاللہ دکھائے. تو قبلہ امام حسین نے یہ بات کی، سب نے اوپر دیکھا تو جنت کے محلات نظر آئے. میں نے کہا حسین نبی تو نہیں ہے، حسین کی نظر کا مقام یہ ہے، حسین کی نظر کا عالم یہ ہے، زمین پر بیٹھ کر خود بھی آسمانوں کے پار جنت کے اندر محلات دیکھ رہا ہے اور اپنے رفقا کو دکھا بھی رہا ہے. جب امام حسین کی نظر کا یہ عالم ہے، خود اندازہ کرو حسین کے نانا مصطفیٰ کی نظر کا عالم کیا ہوئے گا. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. تو میرے پاک نبی کے دیوانوں ذرا غور کیجئے، یہ خطبہ تھا 9 محرم الحرام کی رات کا. تو میرے پاک نبی کے دیوانوں آئیے میں آگے چلتا ہوں. جب 10 کا دن آیا تو لوگ تو کہتے ہیں کربلا میں پانی نہیں تھا. میں اس تحقیق میں نہیں جاتا، لیکن کتب کے اندر جو مجھے بات ملی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کربلا میں پانی نہیں تھا. ایک ہوتا ہے پانی کا بند ہو جانا، دوسرا ہوتا ہے پانی کا کربلا میں نہ ہونا. یہ دونوں الگ الگ کنسپٹ ہیں قبلہ، الگ الگ باتیں ہیں، غور کیجئے گا. لوگ کہتے ہیں کربلا میں پانی نہیں تھا. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ کربلا پر پانی بند ہوا تھا. اس بات کو قبلہ خلیل صاحب میں مانتا ہوں، مگر لوگ کہتے ہیں کربلا میں پانی نہیں تھا. یاد رکھ لیں البدایہ والنہایہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام حسین نے صبح فجر کی نماز بھی ادا کی، صبح 10 محرم الحرام کے دن خود بھی غسل فرمایا، آپ کے ساتھیوں نے بھی غسل فرمایا ہے. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اگر پانی کربلا میں نہیں تھا تو امام حسین غسل کس چیز سے فرمایا کرتے تھے؟ تو میرے پاک نبی کے دیوانوں پانی بند ہوا تھا، لیکن یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ کربلا کے اندر بالکل پانی ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے جو بندہ جنت کے محلات دکھا سکتا ہے وہ نہر فرات کو قدموں میں نہیں بلا سکتا. بولو نا قبلہ سبحان اللہ. وہ بھائی روایات میں آتا ہے اہل بیت کے کچھ افراد ایسے ہیں، صحابہ میں کچھ افراد ایسے ہیں، جہاں کنویں کا پانی بند ہو جاتا تھا اپنا تھوک ڈالتے تھے، پانی آ جاتا تھا، کڑوا ہوتا تھا تو میٹھا ہو جاتا. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ بھائی جو اہل بیت کا ایک فرد کنویں میں تھوک ڈالے پانی اوپر آ جائے، اگر وہ حکم دیتا تو نہر فرات قدموں میں ٹھاٹھے نہ مارتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے پاک نبی کے دیوانوں معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب وہ سمندر پر گئے تو پانی مانگا، پانی نہ ملا، اس نے نہ دیا تو آپ نے اپنے مرید کو کہا وہ لوٹا لایا، وہ لوٹا لایا. جب لوٹا لے کے گئے آپ نے دریا کو حکم دیا، پورے دریا کا پانی ایک لوٹے کے اندر. دریا آپ کے اوپر پیچھے جناب دھولیں اڑ رہی ہیں، سارے دریا کا پانی ایک لوٹ. اب معین الدین چشتی اجمیری کربلا کے واقعے سے کئی صدیاں بعد کا سید ہے. وہ خدا کے بندے، اتنا صدیاں بعد آنے والا سید اگر پورے سمندر دریا کو ایک لوٹے میں بند کر سکتا ہے، جو مصطفیٰ کے سینے پہ حسین کھیلتا رہا وہ نہر فرات کو قدموں میں نہیں بلا سکتا. بولو سبحان اللہ. تو میرے پاک نبی کے دیوانوں حقائق کو جس طرف ہے آج تک لوگوں نے سامنے نہیں رکھے تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے. انشاءاللہ جو بات بیان کی جائے گی پکی اور ٹھکی بات بیان کی. آئیے میرے پاک نبی کے دیوانوں 10 کا دن آیا. حضرت امام حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے مگر ان لوگوں نے بڑا اکسایا، بڑا تنگ کیا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب
10 محرم الحرام کے دن جناب آپ نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد آپ نے نماز ادا کی، خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد جب انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو ان لوگوں نے جنگ چھیڑ دی۔ جب اب اس کو علماء تو جب مقررین حضرات بیان کرتے ہیں تو صرف یہیں سے شروع کرتے ہیں اور آپ کی شہادت تک تو 2 گھنٹے بیان کرتے ہیں، لیکن میں 2 منٹ میں اندر یہ بات آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ جب آپ نے غسل کیا 10 محرم الحرام کو، خوشبو لگائی، پھر جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پھر ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلا، ارد گرد کے لوگ بھی آ کر شامل ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بہت سارے لوگ شامل ہوئے، بہت سارے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، جنگ چلتی رہی یہاں تک کہ وقت آیا ظہر کا جب وقت آیا، جمعے کا دن تھا، حضرت امام حسین ابھی اس وقت لشکر میں جا کے اپنے ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھائی تھی، باقی صحابہ اور اہل بیت باقی لوگ ابھی لڑ رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ظہر کے وقت نماز ادا کی۔ یاد رکھ لیں، یہاں سوال ہوتا ہے امام حسین نے جمعہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ امام حسین نے جمعہ نہیں پڑھا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ امام حسین نے جمعہ نہیں پڑھا، اس کا ریزن یہ تھا کہ جب کوئی بندہ سفر پہ جاتا ہے تو مسافر پر جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اگر جمعے کی نماز میں شرکت نہ کرے تو جائز ہے۔ امام حسین وہاں مسافر تھے، ٹھیک ہے نا جناب، اس لیے انہوں نے نماز جمعہ نہیں پڑھی تھی، ظہر ادا کی، نماز خوف ادا کی تھی۔ بعض اہل بیت کے لوگ جو پیچھے تھے ان کے ساتھ آپ نے نماز خوف ادا فرمائی۔ نماز خوف ادا کرنے کے بعد اب آئیے یہاں پر بڑی بات، کربلا کے اندر علی کے بیٹے حضرت ابو بکر بن علی، بولو سبحان اللہ، یہ اب جنگ کے اندر ظہر کے ٹائم یہ جنگ لڑتے رہے، انہوں نے شہادت نوش کی۔ علی کے دوسرے بیٹے حضرت عمر بن علی، بولو سبحان اللہ، یہ وہ باتیں ہیں جو منکرین کے سینے پر تیر کی طرح لگتی ہیں۔ یہ علی کے بیٹے ابو بکر بھی اور علی کے بیٹے عمر بھی جنگ لڑتے رہے، علی کے بیٹے عثمان بھی، بولو سبحان اللہ، علی کے بیٹے عثمان یہ بھی جنگ لڑتے رہے۔ اب یہ جنگ لڑ رہے ہیں کربلا کے اندر۔ امام حسین شہید کربلا، آپ اپنے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر پاک، بولو سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے کے لال کو، گلستان مصطفیٰ کے خوبصورت پھول کو اپنے ہاتھ پر کھلا رہے ہیں، جناب بوسے دے رہے ہیں، آپ کی گردن پر، آپ کی پیشانی پر، گھر والوں کو وصیت فرما رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، خیال رکھنا جس طرح میں نے گردن کرم کروانا تو قبول کر لیا ہے مگر صبر کو چھوڑنا قبول نہیں کیا، اسی طرح تم گردنیں تو قلم کروا دینا مگر صبر اور پردے کو نہ چھوڑنا۔ تو میرے پاک نبی کے دیوانوں، امام حسین ابھی وصیت فرما رہے ہیں، اپنے لال کو، اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوا ہے، اور ایک کمینے شخص نے، یزیدی فوج کے اندر میں سے ایک کمینے بندے نے جب دیکھا کہ چاند نے ستارے کو پکڑا ہوا ہے، جناب سردار نے اپنے جانشین کو پکڑا ہوا ہے، تو اس نے دیکھا تو کمینے کو شرارت سوجی، اس نے تیر پھینکا، خدا کی قسم وہ نازک گلا ہے، اسی گلے کو وہی چہرہ اور زبان چومتی رہی، اسی گلے پر جناب اس کمینے نے تیر مارا اور تیر مار کے گلے کو چھلنی کر دیا۔ حضرت امام علی اصغر پاک کو اس نے شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد میرے پاک نبی کے دیوانوں، امام حسین کے رفقا نے اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وصیت کر کے، امام زین العابدین یاد رکھ لیں کربلا کے اندر موجود تھے، بیمار تھے، امام حسین کے جانے سے پہلے انہوں نے اجازت طلب کی، اس کو مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اس بات کو لکھا، انہوں نے اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا پتر اگر تجھے میں نے کربلا بھیج دیا تو میری بیٹیوں کا محافظ کون بنے گا، میری بیٹیوں کو مدینہ نانا کے پاس کون لے جائے گا، بیٹا تجھے اجازت۔ آپ علیل تھے، بیمار تھے، اس وجہ سے آپ جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین پاک کے بیٹے، تو میرے پاک نبی کے دیوانوں، امام حسین آپ نے ذوالفقار حیدری اور اپنے والد کا امامہ باندھا اور ذوالفقار حیدری تلوار ہاتھ میں لی اور میدان کربلا میں آئے۔ جب میدان کربلا میں آئے تو کمینے لوگوں نے آپ
آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت حر بھی یزید کی طرف سے تھا۔ جب اس نے دیکھا تو امام حسین کے چہرے کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو لوگوں نے جناب یہ سمجھا کہ اہل بیت کے سارے افراد چلے گئے، اب ہم حسین کی مذاقیں اڑا کے اس کو قتل کریں گے، شہید کریں گے معاذ اللہ۔ تو میرے پاک نبی کے دیوان حور نے دیکھا تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے ان خولی مولی ٹولی سب کو جو کھڑے تھے کمینے ان کو کہا، وہ خدا کے بندو، مصطفیٰ کے نواسے کو اس چہرے پر تلواریں چلاؤ گے جس چہرے کو مصطفیٰ چومتے رہے، اس زبان کو کاٹو گے جس زبان کو مصطفیٰ چوستے رہے۔ وہ کمینے خیال کرو، انہوں نے نہ مانا۔ جب نہ مانا تو حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، امام حسین کی بارگاہ میں آ کے ایسے ہاتھ جوڑتا ہے، عرض کرتا ہے حضور معافی مل سکتی ہے مینوں؟ بولو سبحان اللہ۔ حضور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا کیا، حر کہتا ہے یہ سارا کیا دھرا میرا ہے، نہ میں تمہارا راستہ روکتا نہ ہی یہ عالم ہوتا، نہ ہی یہ معاملات۔ حضور میں سمجھتا ہوں سارا کیا دھرا میرا، حضور معافی چاہتا ہوں، قبلہ مہربانی فرمائیے، قدموں میں جگہ دیجئے۔ امام حسین کا صبر دیکھیے، اب 70 لاشیں اٹھا کر میرے پاک نبی کے دیوانوں، بیٹی بیمار ہو جائے، جسم کے اندر جان نہیں رہتی، بیٹا مر جائے، باپ کو جناب خیال نہیں ہوتا، رو رو کے برا حال ہوتا ہے، قربان جاؤں، سلام پیش کرتا ہوں نواسہ رسول پر، سوال سلام پیش کرتا ہوں جگر گوشہ بطول پر۔ 70 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی جنگ کے میدان کے اندر جوانوں والی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا، فرمایا اے حر ٹینشن نہ لے، تیری جنت کا بھی ذمہ دار میں ہوں اگر میری طرف سے شہید ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ حر آیا، کئی لوگوں کو گاجر مولی کی طرح یہ کاٹتا رہا۔ پھر جناب امام حسین سے پہلے، اب دیکھ یار نصیب اس کا، پہلے کس طرف تھا؟ تو خدا جب قلم پھیرتا ہے تقدیریں بدلتا ہے تو اس طرح بدلتا ہے۔ اب کچھ لمحات پہلے یزیدیوں کے لشکر میں تھا، کچھ لمحات پہلے جہنمیوں کی لسٹ میں تھا، کچھ لمحات ہی گزرنے کی تھی، تقدیر ایسی بدلی کہ جنتیوں میں شامل ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے نواسے امام حسین سے پہلے اس نے جناب شہادت نوش کی ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام کا نمبر آیا، آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، اور یاد رکھ لیں کربلا کے اندر امام حسین کی عمر 56 سال 5 مہینے 5 دن تھی۔ آپ خود جانتے ہیں کہ 56 سال کی عمر کے بعد حالات کیا ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، جسم میں جان نہیں رہتی۔ تو قبلہ میرے پاک نبی کے دیوانوں، البدایہ والنہایہ کتاب کا نام اٹھا کے پڑھو، نہیں آتی تو میرے پاس لاؤ، میں سناتا ہوں تمہیں۔ امام حسین نے جب قدم رکھا، ہاتھ میں تلوار سونتی، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم ایسے کیا جیسے گاجر اور مولی کو بندہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ امام حسین کا کار۔ اب آئیے 56 سال کی عمر میں حضرت امام حسین کو جب یزیدیوں نے دیکھا تو آپس ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، کہنے لگے خدا کے بندے، اگر مصطفیٰ کے اس گلستان کے اس فرد واحد کا سورج غروب نہ ہوا تو یہ سارے یزیدوں کا سورج ابھی سے غروب کر دے گا، سب کو بھی مار ڈالے گا۔ وہ کوئی تدبیر سوچو، روکو اس کو۔ اب ان میں سے ایک کمینے نے کہا، وہ اس پر یکبارگی کے ساتھ حملہ کرو ورنہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ 56 سال کے بعد یہ ہم کہیں تو بوڑھا کہہ سکتے ہیں، مگر نہیں، اس کے جسم کے اندر، رگوں کے اندر وہ کوئی عام خون نہیں تھا، مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا تھا۔ تو میرے پاک نبی کے دیوانوں، حضرت امام حسین نے کئی یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دیا، چکنا چور کر دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم اکیلے لڑتے رہے تو سب یزیدیوں کو مار ڈالے گا، تو انہوں نے پھر یہ آخری چال لڑی، اختیار کی۔ انہوں نے قبلہ پھر حضرت امام حسین پر یکبارگی کے ساتھ تیروں کا حملہ کیا۔ اب یہاں سے بزدلی کا اندازہ کریں،
نزدیک آ کے حملہ نہیں کر سکتے تھے، بولو نا سبحان اللہ۔ اگر نزدیک آتے تو امام حسین کی تلوار ہر کسی کو کاٹ کے رکھ دیتی، مگر قبلہ یکبارگی کے ساتھ تیروں سے حملہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جملے کا لطف لیجئے گا، رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تیروں کی برسات کی گئی، امام حسین نے شہادت نوش فرماتے ہوئے اپنی سواری سے زمین پر اس طرح تشریف لے آئے جیسے قرآن رحل سے زمین پر تشریف لے کے آتا ہے۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن 10 محرم الحرام 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر پا کر اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، یاد رکھ لیں، میدان کربلا سے بچ کر آنے والے لوگوں میں سے صرف اور صرف مردوں میں سے حضرت امام زین العابدین ایک واحد شخص بچے تھے۔ اس کے بعد باقی کچھ خواتین اہل بیت و اطہار کی تھیں، ان میں سے حضرت سیدہ طیبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی سر فہرست آتا ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ 82 افراد میں سے 72 شہید ہوئے تھے، اور جو 72 شہید ہوئے تھے، یاد رکھ لیں، لوگ کہتے ہیں کربلا میں صحابہ نہیں تھے، ان کو بلکہ ان کے گریبانوں کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو صحابہ نہیں تھے کربلا میں، صحابہ نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ 82 میں سے 72 شہید ہوئے، ان 72 میں سے 18 19 اور 21 کا قول ملتا ہے کہ اہل بیت کے افراد تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نہیں تھے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں 72 شہید ہونے والوں میں سے 18 19 یا 21 لوگ تو اہل بیت کے تھے، مجھے بتاؤ باقی لوگ کون تھے شہید ہونے والے؟ یاد رکھ لیں، 11 یا 9 یا 13 کا قول ملتا ہے کہ 13 یا 11 یا 9 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی تھے جو شہید کربلا کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو بقیہ لوگ شہید ہوئے تھے، ان میں سے جو اہل بیت ہم کے خدام تھے اور آپ کے ساتھ آنے والے لوگ تھے، وہ شہید ہوئے تھے۔ ہم جو ہے سب کو سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔